لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الاول العدد وصاحب الابد اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر وشجرتہ خیر الشجر نبتت فی ارم بسقت فی کرم سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت ذی القربى حقہ۔ مل کے صلوات پر دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید حیدر عباس ابن سید محمد یوسف کی روح کو اصال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ سید حیدر عباس ابن سید محمد یوسف۔ اگر سردی زیادہ نہ لگ رہی ہو تو مل جو کر بہترین صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بزرگان قوم، برادران عزیز، انتہائی واجب الاحترام سامعین، مجلس بعنوان شہادت عظمیٰ منعقد کی گئی ہے بلا تمہید، اس لیے کہ وقت بھی ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ ہے اور اتنی سردی میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں مجلس میں۔ بہترین اشعار آپ حضرات نے سماعت کیے۔ دعا ہے پروردگار ہر ذاکر حسین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس موسم میں بھی آپ لوگ تشریف لائے فرش عزا پر، آپ سب کو جناب سیدہ جزائے خیر عطا کرے۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے، 26ویں آیت ہے، 17واں سورہ 26ویں آیت۔ اے میرے حبیب اپنے قربا کو اس کا حق دے دیجئے، ایک ایسا حق کہ جو رسول نے اپنی حیات میں اپنی بیٹی کو دیا، لیکن آپ کے جانے کے بعد وہ آپ سے لے لیا گیا۔ اب اس حق کا ممبر سے بیان کرنا ہمارا حق ہے کہ اس حق کو ممبروں سے بیان کیا جائے، تاکہ پتہ چلے، ہماری جو نوجوان نسل انہیں معلوم ہو کہ وہ کون سا حق تھا کہ جسے چھینا گیا۔ اور رسول کی آنکھ جب بند ہوئی تو جو عاملین معین تھے جناب سیدہ کے، آنکھ بند ہونے کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں جا کے ایک حکومت کو تشکیل دیا گیا، گورنمنٹ بنائی گئی، اور گورنمنٹ بنا تو لی لیکن گورنمنٹ بغیر بجٹ کے نہیں چلتی، بجٹ چاہیے ہوتا ہے۔ فروری مارچ میں ہمارے یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے بجٹ پیش کیے جاتے ہیں، سنسد بھون میں اور ودھان سبھا کے اندر بجٹ ہوتے ہیں، کیونکہ بجٹ کے بغیر گورنمنٹ نہیں چلتی، اور جب سرکار کے پاس بجٹ نہ ہو تو پھر وہ پراپرٹیز کو بیچنے پہ آمادہ ہو جاتی ہے، جیسے فی الحال ہمارے ہندوستان کے اندر معاملات چل رہے ہیں۔ اب سرکار تو بنا لی گئی، اب چلے کیسے، بجٹ کہاں سے لائے؟ تو کہا کہ حضور کیا کرتے تھے، کہا کہ ایک جاگیر تھی کہ جو اپنی بیٹی کو دے کر گئے، کہا اچھا، وہ جاگیر کا نام آپ سب جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وقت کا ضیاع ہے کہ میں آپ کو ان سب باتوں میں الجھاؤں۔ جو عامل معین تھا اسے ہٹا دیا گیا اور کہا کہ یہ سب جو ہے حکومت کا حصہ ہے، بیت المال ہے، یہ سب حکومت کا ہے۔
عامل نے جا کے بیوی سے کہا، اب بیوی نے برقع پہنا اور اب آپ چلی۔ حضور کا جو اصل وطن ہے وہ ہے مکہ، آپ مائیگریٹ کر کے ہجرت کر کے آئے مدینہ، اور مدینہ میں جو سب سے پہلی مسجد بنی جس کا قرآن میں ذکر ہے، لا مسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، سورہ مبارکہ توبہ، وہ مسجد کا نام ہے مسجد قباء، جو آج بھی مدینہ کے باہر موجود ہے۔ اس کے بعد پھر تعمیر ہوئی مسجد نبوی۔ مسجد نبوی جب بنی تو چونکہ دوست یار صحابہ کرام رسول کے ساتھ تھے، تو سب کے گھر کے دروازے صحن مسجد میں کھلے ہوئے تھے تاکہ انہیں مسجد میں آنے میں تکلیف نہ ہو، دروازہ کھولیں اور آ جائیں، جیسے کنات ہے اوپر کیجیے آ جائیے، ایک سامنے سے آ جائے کدھر سے آ جائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول نے سارے دروازے بند کرا دیے، صرف ایک دروازہ کھلا رکھا، اور وہ دروازہ تھا جناب سیدہ کا دروازہ، باقی سارے دروازے بند ہو گئے۔ جب دروازے بند، ذرا سا توجہ رکھیے گا، سارے دروازے جب بند ہوئے تو شکایت تو بنتی تھی، تو دوستوں نے آ کے صحابہ کرام نے آ کے رسول سے شکایت، سرکار ہمارے دروازے کاہے بند ہوئے، یہ دروازہ کاہے کھلا رکھا؟ تو جواب وہی دیا جو آپ ہر ذاکر خطیب عالم سے سنتے ہیں کہ رسول نے کہا کہ نہ میں نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں نہ زہرا کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اللہ کے نے حکم دیا مجھے کہ سارے دروازے بند کر دو، میں نے کروا دیے، زہرا کا دروازہ کھلا رکھو تو میں نے کھلا رکھا۔ اچھا جناب سیدہ کا دروازہ کاہے کھلا رکھا؟ تو شریعت کے دو حکم ہیں، کسی بھی توجہ المسائل میں اٹھا کے آپ دیکھ ڈالے گا، دو حکم ہیں۔ ایک تو آپ بغیر طہارت کے قرآن نہیں چھو سکتے، اور ایک آپ حالت نجاست میں مسجد میں نہیں جا سکتے۔ دیکھیں سردی زیادہ لگ رہی ہے، اب محسوس کریں گے، ذرا سا میں آ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے مزاج بن چکا، ابھی تو مولوی صاحب بیٹھیں گے، اور ہم آپ کے یہاں تو پتہ نہیں، ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ ابھی تو گرم ہوں گے مولانا تب چلیں گے، انجن گرم ہو جائے گا، چوتھے گیئر میں آ جائیں گے تب چلا جائے گا۔ تو بھائی ابھی تو چلیے، اب جب ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ جب مجمع ادھر ادھر جو بیٹھا ہوا ہے دیہوں کے پاس، بھگونوں کے پاس، بھائی جب تک میں ممبر سے اتروں گا نہیں نان گوشت ملیں گے نہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو جتنا جلدی آپ یہاں پر آئیں گے اتنا جلدی گاڑی چوتھے گیئر میں جائے گی اور تکلیف ختم ہو جائے گی، تو بہرحال جلدی سے گرم ہوا جائے گا، ہے نا جو ہے نا۔ تو ابھی جو لوگ گرم ہو رہے، آئیے فرش آزاد بیٹھے، ولایت علی کی گرمی محسوس کیجیے، چل کے آئیے گا، یہاں پہ تو چل کے آنا پڑے گا سجاد صاحب۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دو حکم شریعت کے، ایک آپ قرآن نہیں چھو سکتے، حالت نجاست میں مسجد میں نہیں جایا جا سکتا۔ اگر ایک جگہ پہ قرآن کی آیت لکھی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر میں اسے بغیر وضو کے چھونا چاہوں کیا حکم ہے؟ دیکھیے بہت کم پڑھا لکھا آدمی، ذرا سے میرا ساتھ دیجیے گا، ہاں جب آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں آگے بڑھوں، بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، نہیں چھو سکتے۔ اگر یہ آپ کی نگاہ میں بسم اللہ قرآن کا جز نہیں ہے، کیونکہ عالم اسلام کی یہاں تو نہیں ہے نا جز، انہوں نے تو بغض علی میں نہ جانے کیا کیا چھوڑ دیا ہے، تو قرآن نے بسم اللہ بھی چھوڑ دی ہے کہ بسم اللہ جز نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں تو جز ہے، لیکن ہم تو اتحاد والے۔ چلیے اگر لکھو الحمدللہ رب العالمین، اگر بغیر وضو کے چھونا چاہوں، ہر مسلمان کہے گا حرام، کیوں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، لا یمس الا المطہرون، کہ آپ قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، اور 24 گھنٹے کوئی وضو سے رہ نہیں سکتا، ناممکن ہے بھائی، اسمبھل ہے، امپاسبل ہے بات کہ کوئی انسان 24 گھنٹے باوضو رہے، جہاں وضو ٹوٹا قرآن کا چھونا حرام۔ بھائی آپ کے گھر میں جو نانی دادی ہیں ان کی ذہانت کو جا کے سلام کیجئے گا کہ جب وہ بچے کو تعویذ پہناتی تھی تو اسے کپڑے میں سل کے پہناتی تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ تعویذ ہے قرآن کی آیت، اور آیت کو بغیر وضو کے چھوا نہیں جا سکتا، 24 گھنٹے کوئی وضو سے رہ نہیں سکتا۔ اگر جسم سے آیت مس ہے، وضو ٹوٹ جائے تو قرآن کا چھونا حرام ہو جاتا ہے، اسی لیے تعویذ کی کوٹنگ کر کے پہنایا جاتا تھا۔ تو آج کسبورہ کے امبیڈکر نگر کے مومن نے کتنا طے کر دیا کہ بغیر وضو کے قرآن کو نہیں چھوا جا سکتا، اور 24 گھنٹے کوئی وضو سے رہ نہیں سکتا۔ اب اگر کسی کے دوش پہ قرآن کی آیت مہر نبوت بنا کے لکھی ہو، نہ بولیے گا، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میں سمجھا سکا،
زبان سے بولیے گا, زبان سے جب میں نے عرض کیا بھائی پیغمبر کے دوست پہ مہر نبوت تھی نا. بھائی جو لوگ پیچھے بیٹھے ناراض تو نہیں ہے بھائی آپ لوگ, دیکھیے بالکل آن دا ریکارڈ بات ہے کہ بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا, ان سے تو میں نے سیکھا ہوا ہے, نہ اتنا علم ہے نہ اتنی اوقات ہے کہ ان کو کچھ بتاؤں, ان سے تو میں نے سیکھا. بتا رہا ہوں نوجوانوں کو, تھی نا مہر نبوت یہاں پہ, کیا تھی؟ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا, یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو مہر نبوت بنا کر پیغمبر کے دوش پہ لکھی ہوئی ہے. قرآن کی آیت, اور قرآن کی آیت کو بغیر وضو کے چھونا حرام, اور 24 گھنٹے کوئی وضو سے رہ نہیں سکتا. تو اب تم مانو کہ محمد ہم جیسا نہیں. جزاک اللہ, سلامت رہیں. آمین بھائی. بھائی جان بات ایسی ہے کہ ذکر ایسا ہے تو جوانوں کی طرح سنا کیجئے, اس لیے کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. جائیں گے. وہ حبش کا رہنے والا, حبش کا بلال سیاہ تھا نا, کالا, حبش کا رہنے والا, رسول اللہ سے بولے سرکار میں تو آپ کا مؤذن ہوں, تو جنت میں میرا مقام کیا ہوگا؟ حضور نے کہا بلال کالے جنت میں نہیں جائیں گے. بیچارے اٹھے اور در رسول پہ آگے لگے رونے. اب آ گیا عبداللہ ابن مکتوم, آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا لیکن کانوں سے سنائی دیتا تھا. در رسالت پہ روتا ہوا کسی کو سنا تو رکے. اب یہ روایت کا نہیں, میری خطابت کا جملہ آپ کی مرضی چاہیے سنیے گا. اور عبداللہ نے پلٹ کے یہی تو کہا ہوگا کہ بھئی یہ در وہ ہے جہاں لوگ روتے ہوئے آتے ہیں, ہنستے ہوئے جاتے ہیں, اور تو یہاں بیٹھ کے رو رہا, وجہ کیا کر, رو نہیں تو کیا کروں؟ اذان دیتے دیتے عمر گزر گئی, پوچھ لے جنت میں مقام کیا ہوگا, کہتا کالے جائیں گے ہی نہیں. عبداللہ نے کہا چل میرے ساتھ, سورس قوا, چل میرے ساتھ. سرکار کیا کہہ دیا بلال کو, کہ تم کیا سورس لے کے آئے, اندھے بھی نہیں جائیں گے. امبیڈکر نگر کے مومنین ایک ایک سے بھلے. اب آ گیا 350 سال کا بزرگ صحابی, رسالت و نبوت کا انتظار کرنے والا, جس نے کبھی آگ کی پوجا نہیں کی, ہماری طرح غیب پہ ایمان رکھنے والا. میں سلمان کی واقعات تو آپ کو نہیں سناؤں گا, تو آپ مجلسی مجمع پر اشارے سمجھتے چلے جائیے گا. 350 سال کے صحابی نے دیکھا کہ 2 صحابی رسول کے بیٹھ کے رو رہے. بھائی روتے کیوں, واقعہ بتایا. بلال نے کہا نہ جانے کون سی گھڑی تھی بھائی کہ جب میں نے پوچھ لیا جنت میں میرا مقام کیا ہوگا, حضور نے کہا کالے نہیں جائیں گے. عبداللہ سے کہا کہ نابینا نہیں جائیں گے. سلمان نے کہا میں تو بوڑھا, چلو میرے ساتھ. یا رسول اللہ کیا کہا, کہ سلمان بڈھے بھی نہیں جائیں گے. اب ایک ایک سے بھلے, دو سے بھلے. ہائے ہائے, اب تو بولیں گے میرے ساتھ میں. بھائی داد لینے کا ہنر تو بیوی نے عطا کیا بھیا, ورنہ بیوی کی جوتوں کے صدقے کا فائدہ کیا ہے. اب آ گیا وہ جس کی محبت میں جنت کو پیدا کیا گیا, جس کے بغض میں جہنم کو بنایا گیا. یاسب الدین والایمان بابل من والامان کلمۃ الرحمان صحابی بن احسان شاہد بن ایمان کاسر الاسنام والاوثان مصداق مرج البحرین یلتقیان امام المظفر شجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقار ابی شبیر و شبار کالے بابل خیبر ساقی حوض کوثر مصداق کل المختار لوتی ان رائد غزن رجل الکرار غیر فرار غالب کل غالب علی ابن ابی بھائی امبیڈکر نگر کے نوجوانوں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو, کچھ نہیں تو نعرے ہی سیکھ جاؤ گے. بزرگوں کی صحبت تو سکھاتی ہے, تو کچھ نہیں تو نعرے ہی سیکھیں گے کم از کم. کیوں بھائی, غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا. اب وہی آیا کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت, جس کا ذکر کرنا عبادت,
جس کی محبت میں جنت کو بنایا گیا، جس کے بغض میں جہنم کو بنایا گیا، مسکرا کے تینوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا معاملہ کیا ہے، بتا دیا تینوں نے کہ معاملہ کیا ہے۔ اب کہا علی کے ساتھ آؤ، اب علی آگے، سلمان بھی پیچھے، بلال بھی پیچھے، عبداللہ بھی پیچھے۔ اب اس سے بڑا جملہ تقریر کا کیا کہوں کہ عمار سے رسول کہہ کر گئے کہ میرے بات تم دیکھنا کہ مخلوق خدا ایک راستے پہ ہے، علی ایک راستے پہ ہے، تو ساری مخلوق کو چھوڑ کے علی کے پیچھے جانا، اس لیے کہ علی تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا، تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ علی آگے، تینوں پیچھے پیچھے چلے۔ یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ علی میں نے بالکل صحیح کہا کہ نہ کالا جنت میں جائے گا، نہ اندھا جنت میں جائے گا، نہ بوڑھا جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ جائے گا کون؟ جس کے دل میں تیری محبت ہوگی، جس کے دل میں تیری ولا ہوگی۔ تیری ولایت کا کمال یہ ہوگا کہ کالا نورانی ہو کے جائے گا، نابینا بینا ہو کے جائے گا، بوڑھا جوان ہو کے۔ کالا نورانی ہو کے جائے گا۔ اب دلیل دو جب تو بولیں گے نا، حبش کا ہی رہنے والا تھا نا جان۔ اب دیکھو نا کہ کربلا کی زمین کس کے نور سے منور ہوئی۔ محبت حسین کا کمال تھا نا، تھا کالا لیکن منور ہوا۔ اور بھائی زلیخا کی جوانی پلٹی نا، بڑھاپا جوانی میں بدلتا ہے، تبدیل ہوئی نا۔ اور نابینا ہونے کے واقعات تو اتنے بھرے پڑے کہ پوری رات سناتا رہوں تو ختم نہ ہو کہ کس کس کو جو ہے وہ نور مل گیا۔ ان کے درس علماء سے لے کے تمام تر واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں کہ ان کے درس جو متمسک ہوا، اگر نابینا تھا تو بینا ہو کے گیا۔ تو بھائی جوانوں کی طرح سنو تو پھر مزہ آئے، لطف نہ دیکھیں۔ مجلس کا لطف جب ہے جب ممبر بھی بولے، فرش ازا بھی بولے۔ جی بالکل بولنا تو پڑے گا جی۔ پہلی بار آیا ہوں نظر عباس تو کہتا ہوں یہاں بھی کہوں گا بولنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں قصبورہ پہنچ کر، ہمارے شہوار بھائی کے میزبان ہیں، میں ان سے کہوں کہ جی آپ کے جو والد تھے وہ تو امبیڈکر نگر ضلع کی ناک تھے، کیا کہنے ان کی سخاوت کے، کیا کہنے ان کے اس کے، کیا کہنے صاحب ان کے۔ اب بتائیے خوش ہوں گے کہ نہیں؟ بڑے خاموشی سے سنا بھائی آپ نے تو، ہوں گے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لائق اولاد ہے نا، تو باپ کے فضائل سن کے خوش ہوگی، دسترخوان بچ جائے گا، انڈے ابل جائیں گے، گرم گرم بیگم سے کہیں گے چائے لگاؤ، پتی لگا کے بنائیے چائے۔ کاہے کو بھائی کہ ہمارے باپ کی فضیلت بیان کی ہے۔ خدا کی قسم جو پہنچے ان کی سماعت تو میرا سلام ہے، جو نہیں پہنچے تو آؤ ہاتھ پکڑ کے چلیے تو پھر میں آپ ساتھ لے کے جاؤں۔ خطیب وہ ہے جو مجمع کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے پڑھے، اور مجمع وہ جو خطیب کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے سنے، تب تو پڑھنے کا مزہ بھی ہے، سننے کا مزہ بھی ہے۔ میں نے کہا کہ اب قصبورہ کے مومنین بولنا پڑے گا۔ اگر میں کسی کے باپ کے جھوٹے فضائل پڑھوں تو چائے ناشتے علی کے سچے فضائل پڑھوں تو نعرے حیدر کیوں نہ لگے۔ سلامت رہے، مل کے بولو نعرہ حیدری۔ تو بھائی بولنا تو پڑے گا، اس لیے کہ رسول نے کہا نا علی ابوے حاضر الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہے۔ تو ہر لائق اولاد باپ کے فضائل سن کے خوش ہوتی ہے، تو اس لیے بولنا تو پڑے گا، نعرے تو لگانے پڑیں گے، اس لیے کہ علی ہمارے باپ ہے، امت کے باپ ہے۔ ہم اگر اصل امتی ہیں اور بیچارے نیک اور سچے امتی ہیں تو علی کی فضیلت پہ تو بولنا پڑے گا، اس لیے کہ علی کی فضیلت کا کمال ہے بھائی کہ گونگے بھی بول پڑتے ہیں، نہیں تو زبان والے بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور
کسی خطیب نے بہت اچھا فکرہ کہا کہ اس زبان کا کیا فائدہ جو بازار میں تو بولے، فرش اعظم پہ آ کے خاموش ہو جائے۔ نہیں آپ ادھر کا جو مجمع بھائی ایمانداری سے بتائیے، آپ اس زبان کا کیا، زبان اللہ نے عبادت کے لیے دی ہے نا، تو کیا فائدہ اس زبان کا جو غیبتوں میں تو بول رہی ہے؟ دو آدمی بیٹھ کے غیبت کرے، تیسرا آ کے آنے والا روکے گا نہیں۔ ہے ہمارے استاد کہتے ہیں پہلے یہ گناہ منسوب تھا عورتوں سے، اب تو مرد بھی پیچھے نہیں ہے۔ اچھا جی، او ہو، وہ ایک کی دو لگا کے اور غیبت ایسا گناہ ہے کہ انکمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں فری، جیو کا سم دن دنا دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم نے کہا سامع غیبت کل مختاب، غیبت کا سننے والا غیبت کرنے والا جیسا ہے، یعنی انکمنگ فری ہے، سنو تب بھی گناہ، آؤٹ گوئنگ اگر کرے تب بھی گناہ، دونوں طرح۔ تو اس زبان کا فائدہ کیا جو چغلیوں میں بول رہی ہے، گالیاں بکی جا رہی ہے، غیبتیں ہو رہی ہے، فرش اعظم پہ بیٹھ کے خاموش ہو جائے، کیا فائدہ بھائی اس زبان کا؟ تو بولنا تو پڑے گا۔ اللہ نے زبان دی عبادت کے لیے، سبحان اللہ کہنا عبادت ہے، ماشاء اللہ کہنا عبادت ہے، علی کا نام زبان پہ جاری کرنا تسبیح ہے، تسبیح کرنا عبادت ہے، نعرہ حیدر لگانا عبادت ہے، تو بولنا پڑے گا۔ میں نے عرض کیا، اب میں نے ماحول بنا کے فکرہ کہہ رہا ہوں، آپ جانے جناب سیدہ جانے، یہاں پہ مور نبوت ہے، اور وہ قرآن کی آیت، اور اس آیت پہ قدم آئے میرے مولا علی کے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، دیکھیے فتح مکہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ جب بتوں کی صفائی ہوئی تو اب یہاں پہ تو نبوت کی مہر ہے۔ قدم علی کے، گھبراتے کیوں بھائی؟ قرآن کے اوپر کوئی اور شے نہیں آ سکتی سوائے قرآن کے۔ اب تو سمجھ جائیے قرآن علی کے ساتھ قرآن کے اوپر کوئی اور مقدس کتاب بھی نہیں آ سکتی سوائے قرآن کے۔ تو اگر فتح مکہ رسول کے دوش پہ علی ہیں تو قرآن کے اوپر قرآن ہے، نور علی نور ہے، اس سے پریشانی والی کون سی بات ہے بھائی؟ تو لکھی ہوئی ہے نا قرآن کی آیت، 24 گھنٹے کوئی وضو سے رہ نہیں سکتا۔ تو پتہ چل گیا کہ ہمارے احکام اور ہے، نبوت اور ہے، نبوت اور ہے۔ مسجد میں نہیں آیا جا سکتا بغیر طہارت کے۔ اب تو سمجھ جائیے کہ کاہے دروازے بند ہو گئے تھے سارے، اس لیے کہ جس دروازے پہ نجاست کا امکان تھا کلوز، بند، اور جہاں آئے تطہیر کا پہرا لگا تھا وہ ڈور اوپن، جب چاہو جیسے چاہو مسجد میں آؤ۔ تو دروازہ کھلا تھا نا، تو بی بی چاہتی ہو دروازہ کھولتی مسجد میں، لیکن نہیں۔ 200 سے زیادہ مورخین کی فہرست تو میرے پاس ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے، جو مرتب فہرست ہے باقاعدہ علماء کی۔ اکثر علماء اہل سنت ہے کہ جنہوں نے لکھا کہ اس دروازے سے نہیں آئی جو صحن خانہ میں تھا، بلکہ صدر دروازے کا انتخاب کیا۔ کیوں انتخاب کیا؟ ہم تو شیعہ ہیں نا، بال کی کھال نکالتے ہیں، ہمیں تو اندر تک جاتے کہ معاملہ ہے کیا۔ میں دروازہ کھولتی بی بی آسانی سے آ جاتی۔ صدر دروازے کا انتخاب کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جب آئی تو 200 سے زیادہ مورخین نے لکھا ایسے چل رہی تھی جیسے رسول چلتے تھے۔ اللہ اکبر، رفتار رسالت ایسے چل رہی تھی جیسے رسول چلتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس دروازے کا انتخاب کیوں نہیں کیا۔ صدر دروازے سے آئی تاکہ حاکم نے بھی دیکھا، مہاجرین انصار سب نے دیکھا، ہر ایک نے ایک زبان ہو کے کہا کہ زہرا ایسے چل رہی تھی جیسے رسول چلتے تھے۔ رسالت کی چال چل کے حاکم وقت کو آگاہ کیا کہ تیرے مقابلے پہ زہرا نہیں رسالت آ رہی ہے۔ سماعت میں سلام پیش کرتا ہوں، خدا کی قسم آپ کی سلامت کو، کہ اس فکرے اتنی مشکل بات پہ آپ بولے ہیں۔ آگاہ کیا تیرے مقابلے پہ اب رسالت آ رہی ہے، رسالت مقابلے پہ آئی۔
اور بی بی نے اپنے مطالبات کے 3 مقدمات پیش کیے. گزشتہ سال دلی میں 5 تقریریں میں نے اسی عنوان پہ آپ کی دعاؤں سے کی. صرف عنوان یہی تھا کہ وہ کون کون سے مقدمات پیش کیے گئے تھے, کیا کیا اس میں جرا ہوئی, کیا کیا دلیلیں دی گئی, ادھر سے دلیل کیا, ادھر سے دلیل کیا. بڑا میرا فیوریٹ عنوان ہے, بڑی محنت کی میں نے اس میں, اور باقاعدہ فہرست مرتب ہے میرے پاس علماء اہل سنت کی کہ جنہوں نے ساری باتیں لکھی ہے اس مکالمے کے بارے میں. پہلا مقدمہ بی بی نے پیش کیا تھا کہ تحفے پہ گواہ مانگے, انکار کر دیا گیا. پھر وراثت نبوت کا پیش کیا گیا, پھر خمس کا پیش کیا گیا, سارے کا انکار کر دیا. اب ایک بات آ گئی, جب میں پڑھ رہا تھا دلی میں گزشتہ سال تو مجھے ایک صاحب نے کہا بڑا چلا رہے ہو بھیا ممبر سے. میں نے کہا تو میں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی, کیوں بھائی؟ کہا صاحب وہ ادھر بھی صحابی اور ادھر بھی صحابی, علی بھی صحابی, ادھر جو تخت پہ تھے وہ بھی صحابی, رسول کی بیٹی بی بی صاحبہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ بھی صحابیہ. تو صحابی کا معاملہ ہے, میاں آپ کہاں ہے کوئی؟ تو میں نے اب دیکھ, اگر آپ کا عقیدہ وہی ہے جو میرا ہے تو بولیے گا, ورنہ آپ کی اپنی مرضی. میرا عقیدہ میں نے بالکل ممبر سے کبھی ڈھکی چھپی بات کی نہیں ہے, اپنا عقیدہ کبھی نہیں چھپایا, کھل کے بات کرنے کا عادی بالکل علی اعلان بات کی جاتی ہے بھائی ممبر سے. اور جب علی کی ولایت کی باری آئے تو پھر تو علی اعلان بولیں گے. بھائی فکرہ ضائع نہ کیجیے گا, یہ میری خطابت, میرا کسی ذاکر خطیب پہ چرایا ہوا فکرہ نہیں ہے, یہ میرا اپنا فکرہ. جہاں میں نے پڑھا مومنین نے دعائیں دی, میں نے کہا اعلان علی کی ولایت اس لیے پڑھیں گے کہ میرے مولا کی ولایت کا اعلان کان میں نہ آئی, غدیر کے میدان. کان میں کہا تھا تمہارا مولا ہے, کان میں. رسول اللہ نے کان میں کہا علی تمہارا مولا ہے, علی تمہارا مولا, کان میں کہا. میدان میں کہا تو میدان کی بات تو بابانگ دخل کہی جائے گی, تو کبھی ڈھکی چھپی بات ممبر سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے عقیدے اتنے کمزور تھوڑے کہ چھپائے پھرے ہم. اعلان بات کی ہے, جب بھی اپنا عقیدہ بیان کیا, ہمارا اپنا میرا عقیدہ, مجھے نہیں معلوم کس کا عقیدہ کیا ہے, آپ تائید کرتے جس کا میرا عقیدہ یہ ہے, ہمیں نہ کسی صحابی کی صحابیت سے انکار ہے, نہ صحابی کی عظمت سے انکار ہے, لیکن ہمارا نظریہ بالکل کلیئر ہے کہ جب بھی اہل بیت کے مقابلے میں کوئی آئے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں, اہل بیت کو لے لیتے ہیں. ہمارا عقیدہ کلیئر ہے بھائی, ہمارا نظریہ صاف. اہل بیت کے مقابلے پہ کوئی بھی آئے ہم نہیں دیکھتے کون ہے, ہمیں اہل بیت منظور ہے, مقابلے پہ آنے والا قطعاً منظور نہیں ہے. اور بھائی کسی خطیب کے فکرے سنا دوں میرے نے, کسی خطیب اجازت ہے, وقت ہے؟ ٹھنڈی ٹھنڈی بسم اللہ کہہ رہے ہیں بھائی, بلند ترین صلوات پڑھی تھے بھائی. زبردستی کا معاملہ گھر کی بات ہے بھائی. دیکھیں ذاکر کا اور سامعین کا معاملہ گھر کا معاملہ ہوتا ہے, گھریلو معاملہ ہوتا ہے. جو بھی بات ہو کہ جی بس سالن ٹھنڈا ہو رہا, بس کرو, ختم کر دو, ختم کر دیں گے. نہیں تو کوئی بھوک تو مجھے زیادہ لگے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں, ظاہر سی بات ہے, تو آپ سے زیادہ مجھے لگنی چاہیے, لیکن پھر بھی کہا کہ بھائی ہمارا نظریہ بالکل صاف ہے. جب بھی معاملہ آئے اہل بیت کے مقابلے پہ کوئی بھی آئے, اہل بیت کو لیں گے, سامنے جو بھی اسے منظور نہیں ہے. اس لیے کہ بڑا آہستہ سے پہلا فکرہ کہوں, کسی خطیب کے بہت اچھے, آپ نے بارہا سنے ہوں گے, میں نے کہا پہلی بار سن رہے, مجلسی مجمع کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی ہے, ساری باتیں آپ سنے ہوئے ہیں. بس کوئی خطیب کہا کرتے تھے کہ باتیں وہی ہیں, انداز اپنا اپنا ہے سب کا بیان کرنے کا. تو کہا کرتے تھے کہ صحابی چاہے جتنا افضل کیوں نہ ہو, حالت نماز میں رسول کے پیچھے آ سکتا ہے, رسول کی پشت میں نہیں آ سکتا. صحابی چاہے جتنا افضل کیوں نہ ہو, اپنے کاندھے پہ رسول کو بٹھا سکتا ہے, رسول کے کاندھے پہ نہیں بیٹھ سکتا. یہ فخر صرف علی اور اولاد علی کے پاس ہے کہ جب نکلتے تھے تو ایک طرف حسن ایک طرف ہوتے تھے, مولا ہوتے دونوں طرف. تو وہ عورتوں میں تو ہرس ہوتی نا, ہرس ہوتی ہے. تو مدینے کی عورتوں نے جب دیکھا کہ نواسے کو لے کے پھر رہے ہیں تو اپنے بچوں کو بلایا. سنی شیعہ سب کے یہاں موجود ہے روایت, تم بھی کہو کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی سواری کرائے.
اب بچہ من کا سچا جو کہہ دیا ٹھیک ہے جی. اب حضور کا اخلاق تو یہ نا کہ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. ہمارے طرف نہیں متمنی رہے کوئی ہمیں سلام کرے, کرتے تھے نا بچوں کو سلام. اب جب نکلے تو ایک کاندھے پہ ایک نواسا, دوسرے پہ ایک نواسا, تو بچے گئے. سرکار اپنے نواسے کو لے کے پھرتے ہیں خالی, ہمیں بھی بٹھائیے. اب وہ تو اللہ کا رسول ہے نا, اللہ کے رسول نے کہا اچھا بتاؤ کاندھے پہ بیٹھو گے یا کھجور کھاؤ گے؟ نہیں سمجھا سکا. حضور نے کہا کاندھے بیٹھو گے یا کٹ کیٹ کھاؤ گے؟ ایلپن لیبے, ڈیری ملک, جو بھی آپ سمجھ جائے بھائی اپنی زبان میں ہے, ٹوفی, چاکلیٹ, بھائی کیا کھاؤ گے؟ اب بچے میں جتنی چابی بھری تو اتنا چلا. اب اسے کیا معلوم کہ آگے کیا جواب دینا ہے. اب جملہ ضائع نہ کیجیے گا. کہا اچھا کاندھے پہ بیٹھو کھجور کھاؤ گے یا میں تو یا رسول اللہ کھجور دے دیجیے. اب ان بچوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے حسن و حسین سے, جنہیں یہی پتا نہیں تھا کہ کھجور افضل ہے رسول کا شانہ. حسینیہ 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 تو بھائی وہ شب عزت اٹھا کے رسول کو بٹھا کے لے گئے, نو پرابلم, ہمیں کیا دقت ہے بھائی, لے گئے ہوں گے. لیکن اپنے کاندھے پہ رسول کو بٹھانا اور ہے, رسول کے کاندھے پہ سوار ہونا اور ہے, رسول کا جھوٹا دودھ پی لینا اور ہے, رسول کی زبان چوسنا اور ہے. جو جھوٹا دودھ پیتا ہے اسے 4,500 حدیثیں لے لیتے ہو. آدھی شریعت ان سے لی گئی ہے جنہوں نے جھوٹا دودھ پیا, اور آدھی ان کی بہن سے. اب نام تو میں نہیں لوں گا, آپ سمجھئے کس کا معاملہ ہے نا. تقریباً 4,000 سے زیادہ حدیثیں ان سے, اور 4,000 زیادہ ان کی جو ہے وہ ساتھی ہے ان سے. تو بھائی جھوٹا دودھ پی لینا اور ہے, زبان چوسنا اور ہے, لعاب رسالت کا غذا بننا اور ہے, جھوٹا دودھ پی لینا اور ہے. بھیا بیدار ہو جائے تو میں خطبہ فطر کے 2-4 جملے آپ کو سنا دوں گا اور لطف آ جائے گا. آخری فطرہ کسی خطیب نے کہا کہ کوئی بھی صحابی کتنا ہی افضل کیوں نہ ہو, کتنا ہی باعظمت کیوں نہ ہو, اپنی بیٹی رسول کو دے سکتا ہے, رسول کی بیٹی لے نہیں سکتا. دے دے لے جا کے اپنی بیٹی دے دے, گود میں لے جا کے بٹھا دے, یا رسول اللہ دل بہلائیے. نو ہمیں کیا دقت ہے بھائی, آپ کی صحیح ترین کتابوں میں ہے تو ہے کہ صاحب بٹھا دلا کے. سرکار ختیجہ کے بعد دل لگ رہا, ان سے دل بہلائیے. نعوذ باللہ خاکم بدہن. تو بھائی اپنی بیٹیاں دے دینا اور ہے, رسول کی بیٹی لینا اور ہے. یہ شرف صرف ابو طالب کے گھرانے کو حاصل ہے کہ ابو طالب کا گھر وہ ہے جس میں ماں بھی گئی ہے, بیٹی بھی گئی ہے. پیغام تھا میں دے کے چلا گیا, آپ کی اپنی مرضی ہے, جس نے قبول کیا نہیں کیا. ابو طالب کا گھر ہے جس میں ماں بھی اسی گھر میں, بیٹی بھی اسی گھر میں گئی ہے, کہ جس گھر میں ماں ہے اسی گھر میں بیٹی ہے. تو بھئی ہے ٹھیک ہے, صحابی ہے, لیکن ہمارا حق ہے, ہم تو بیان کریں گے. اس لیے کہ محرم کی مخالفت اس لیے ہو رہی ہے کہ یزیدیت کے چہرے سے نقاب اتر رہی. اب آج سے 10-20 سال پہلے بچپن میں اتنی مجلسیں نہیں ہوتی تھی, اب ہو رہی ہے نا, اب فتوے آنے شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اب تو بڑے بڑوں کے چہرے سے نقاب اترے گی. اب تو بھائی دیکھیں یزید کو جی جو جگت لعنت اللہ ہو اسے لعنت اللہ کہنا آسان ہے, لیکن رضی اللہ کو لعنت اللہ کہنا بہت مشکل ہے. اس لیے اب تو چہرے سے اب دیکھے گا فتوی آئیں گے, اور یہاں اتنی شور و زور سے منائے جا رہے ہیں. اچھا اتنی مجلس ہو رہی ہے, اب مجلس ہو رہی ہے تو بیان بچے کو بتایا جا رہا, دیکھو یہ ہوا تھا. کون تھے؟ یہ تھے.
یہ جو بڑے بڑے نام تاریخ میں ہیں یہ ساری گڑبڑیاں انہی کی پھیلائی ہوئی ہیں. یہ تھے پھر فتویٰ امام فاضل مجلس میں نہیں 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 نہیں. کیوں؟ ارے صاحب وہ تو بالکل کھلم کھلا معاملہ ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. اچھا تو بھائی جب صحابی کا معاملہ ہے تو ہے، ہم تو بنت رسول کی طرف ہیں، بنت رسول کی طرف ہیں. اور جب انہوں نے کہا کہ صاحب وہ حدیث آگے گھڑی ہوئی فرضی حدیثیں ساری پیش کر دی، تو پھر بی بی نے خطبہ دیا. اجازت ہے 2-4 جملے میرا ارادہ سنانے کا؟ پکی بات پڑھیں. دیکھیں خطبہ ذاکر کے سینے سے نکلوایا جاتا ہے کہ پڑھو ہم سننا چاہتے ہیں. اور خطبہ فدق 15 صفحات پہ مشتمل خطبہ ہے بی بی کا. مجھ حقیر طالب علم کو عنوان دے تو 5 مجلس تو کم از کم میں بیان کر دوں جو صرف پڑھ دوں صرف خطبہ فدق کے اوپر. علماء نے 7 مرکزی نکات بیان کیے خطبہ فدق کے، 7 مرکزی نکات. پہلا مرکزی نکتہ بی بی نے بیان کیا حمد و ثنا با الہی. دوسرا نکتہ تھا نظریہ نبوت و رسالت. تیسرا تھا اغراض بعثت کہ رسول اللہ کو اللہ نے کیوں مبعوث کیا، بی بی نے بتایا. اس کے بعد تھا نظریہ خلافت و ولایت. امبیڈکر کے مومنین کتنا حسین منظر ہوگا جب بی بی نے کہا ہوگا میرا شوہر اللہ کا ولی ہے. اللہ. اس کے بعد امور الہی کا نفاذ. چھٹا نکتہ اپنے حقوق بیان کیے. اور 7ویں نکتے میں بی بی نے بتایا مہاجرین کو اور انصار کو آئینہ دکھایا کہ دیکھو تم کیا ہو، تو کیسے تھے کیسے ہو گئے ہو. یہ 7 مرکزی نکات بی بی نے بیان کیے. 2-4 جملے میں آپ کو سنا رہا ہوں، یاد رکھیے گا. میں بی بی نے سب سے پہلے جملہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم والثناء له علی ما قدم والحمدللہ علی ما انعم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں بیش قیمت نعمتوں سے نوازا ہے. تمام ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں انعام جیسی قوت دی تاکہ ہم تمیز پیدا کر سکے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تمام ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں وہ نعمتیں دی جو ہم نے مانگی نہیں ہے. بھائی ہم جب پیدا ہوئے تو آنکھ اللہ نے دی، آنکھ کے ساتھ روشنی بھی دی. آنکھ ہوتی روشنی نہ ہوتی کیا کر لیتے؟ کان ہوتے سماعت نہ ہوتی کیا کر لیتے؟ کوئی کچھ کر سکتا تھا لیکن نہیں، نعمتیں ہم نے نہیں مانگی لیکن اس نے دی. آنکھ ہے تو بصارت کے ساتھ، کان ہے تو سماعت کے ساتھ، زبان ہے تو تکلم کے ساتھ، ہاتھ ہے تو قوت لامسہ کے ساتھ. تمام تر قوتیں اللہ نے ہمیں نعمتیں دی جو ہم نے نہیں مانگی وہ بھی دی. اس کے بعد بیوی نے کہا کہ تم سب کفر و نفاق و شرک و گمراہی کے گڈھا ٹوپ اندھیروں میں پڑے تھے، میرے بابا کے نور سے اللہ نے 2 جہان کو منور کیا. تم سب تو بتوں کے پجاری تھے. کوئی ایک تو کہتا کہ نہیں ہم نے تو لات کو نہیں پوجا، ہم نے تو منات کی پوجا نہیں کی. حاکم وقت سامنے، دربار بھرا ہوا، ایک وقت کا امام مولا موجود، 2 آنے والے وقت کے امام موجود، بی بی ام ایمن موجود، اور ازواج پیغمبر بھی، ان کے حجرے بھی تو وہیں تھے، سب سن رہے ہیں. اور بی بی نے کہا تم تو بتوں کے پجاری تھے، تم تو آگ تو پوچھتے تھے. میرے بابا نے آ کے بتایا کہ سجدہ کیسے، عبادت کیسے، نماز کیسے. اور تم سب گھروں میں اکٹھا ہونے والا گندا پانی پیتے تھے، گھاس پھوس کھا کے ضلالت بھری زندگی جیتے تھے. میرے بابا نے آگے بتایا کہ طہارت کیا ہے، نجاست کیا ہے. تمہیں نہ کھانے کی تمیز تھی نہ پینے کی، میرے بابا نے آ کے بتایا. اس کے بعد لکھا علماء نے بریکٹ میں لکھا کہ زمانہ فطرت کی طرف اشارہ کیا. بی بی نے کہا وہ زمانہ کہ جب ایک ایک انڈے پہ 40-40 سال لڑتے تھے. یہ ہسٹری کا فیکٹ ہے. ان کا اونٹ اس قبیلے میں چلا گیا 70 سال لڑ رہے ہیں، ہے نا، ہسٹری نا ہر عرب کی ہے.
بی بی نے کہا کہ جب چاروں طرف سے عرب کے بھیڑیوں نے تمہیں گھیرا اور تمہاری گردنیں دبوچی تو تمہیں سانس بھی نہیں آتی تھی، تو میرے بابا نے میرے شوہر علی کو بھیجا اور علی گیا، اس نے بھیڑیوں کے حلق میں ہاتھ ڈالا، تمہاری گردنیں چھڑائی تو تم نے چین کی سانس لی۔ اب دیکھیں نظر عباس کی خطابت نہیں ہے، بہت اچھی سنی میری خطابت، اب یہ جناب سیدہ کی خطابت، اور اس ویڈیو پہ نہیں، اس ویڈیو پہ جا رہا ہوں جو وہاں بن رہی ہے، یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی لیکن وہ محشر میں چلے گی۔ اور میں کہوں گا بی بی شب شہادت تھی، میں امبیڈکر نگر گیا کسپورہ، میں نے آپ کی خطابت سنائی، کسپورہ کے مومنین کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ خوش تھے یا نہیں تھے، جناب سیدہ جانے آپ جانے، نظر عباس کی خطابت نہیں، رسول کی بیٹی کی خطابت ہے۔ بی بی نے سر اٹھا کے میرے طرف دیکھنا، بی بی نے مقام فخر پہ کہا ایو الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، جان لو میں فاطمہ ہوں، میرا باپ محمد ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اتنی آسانی سے تھوڑی نہ میں آپ کو چھوڑوں گا بھائی جان، کہا کہ مجھے پہچان لو میں فاطمہ، میرا باپ محمد ہے۔ کسپورہ کے اس ممبر سے فیصلہ ہو رہا، اگلا جملہ بیوی نے کہا کہ میرا باپ محمد ہے، تمہاری عورتوں میں سے کسی کا باپ محمد نہیں۔ ارے بھائی وہ 3 فرضی بیٹیاں کہاں چھپی تھی؟ آ کے کہتی تھو کہ ہمارا بابا بھی محمد ہے، صاحب وہ بیٹیاں نہیں تھی، اما بیٹیاں نہیں تھی، داماد تو نہیں مر گئے تھے، ذوالنورین تو تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا بابا بھی محمد ہے، کوئی نہ بولا، ہوتے تو بولے نا بھائی۔ اگر 4 بیٹیاں تھی تو جناب سیدہ کیا ہوئی؟ بہن، غلط رشتہ بتا رہا ہوں بھائی، بہن، اور امام حسن امام حسین کی کیا رشتہ ہوا؟ ہاں سلامت رہیے، جو کہ بزرگوں سے سیکھا نہیں ملتا، خالہ، ماسی۔ ابھی گجرات میں جب پڑھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے خالہ، تو دیکھ رہے تھے، میں نے کہا بھائی ماسی، کیونکہ وہ لوگ بولتے ہیں ماسی، اب تو سمجھ گئے ماسی، ماں جیسی، ماں کی بہن، خالہ۔ کسی خطیب نے، پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں سنا، لیکن بہت وائرل ہوا یہ فقرہ، مجھے تو جب میں نے سنا کہ بولا تو میں نے کہا بڑے سامنے کی بات ہے لیکن بہت اچھی بات ہے، کیا کہنے کیا بات کہہ دیے، اگر آپ نے سنی ہے تو چپ رہے، نہیں سنے تو مجھ سے سن لیجئے گا، کسی ذاکر ان کا انتقال بھی ہوگا جس نے فقرہ پڑھا تھا کہ اگر 3 بیٹیاں اور ہیں تو سیدہ کی ہے بہنیں، حسن و حسین کی ہے خالہ، کہ تاریخ اسلام کو چیلنج ہے کہ لا کے وہ شخص بتاؤ کہ جسے حسن و حسین نے کہا ہو خالو آداب۔ کہا کسی کو، کہا جس گھر سے تہذیب چلی ہے، کہا کسی کو خالو سلام، کسی کو کہا خالو آداب۔ اب ہوتے تو کہے نا، جب تھے ہی نہیں، بی بی نے تو بھرے دربار میں کہا کہ میرا باپ محمد ہے، تمہاری عورتوں میں سے کسی کا باپ محمد نہیں، ایک تو کہتا کہ نہیں ہمارا بھی ہے، کوئی آواز تو آتی، پن ڈراپ سائلنٹ، اس لیے کہ حق کے سامنے زبانیں گم ہو جاتی ہے، جب حق بیانی ہوتی ہے تو سامنے کوئی نہیں بول پاتا ہے بھائی۔ اس کے بعد کہا کہ یہ جو کھڑا ہے علی، یہ میرے بابا کا چچا زاد ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کا چچا زاد نہ محمد جیسا نہ علی جیسا۔ تھک گئے، چلیے نہیں ختم کر رہے، تھک گئے، ختم کرتے، تھک گئے، پھر کبھی انشاءاللہ آئیں بیان کر دیں گے۔ میرے چچا زاد، میرا شوہر میرے بابا کا چچا زاد ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کا چچا زاد نہ محمد جیسا ہے نہ علی جیسا ہے۔
ہے. اور اس کے بعد بیوی نے ہے یہ کہ مثال تمثیل اور مناسبت کسی ذاکر اور خطیب کی نہیں ہے میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں, رسول کی اکلوتی بیٹی کی ہے. اور سب نے لکھا ابن تیفور, حوالہ لے جائیے چلیے آپ ڈھونڈیں گے, ابن تیفور, کوئی مسلمان انکار نہیں کرے گا, ابن تیفور نے بلاغات النساء میں خطبہ لکھا. اس کے بعد آ جائے تو ابو بکر جوہری کتاب السکیبہ والفدق, انہوں نے خطبہ فدق کو لکھا. اس کے بعد آئے ابن ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ, اس نے خطبہ فدق کو لکھا. اس کے بعد آئے سبط ابن جوزی تذکرۃ الخواص, خطبہ فدق کو لکھا. اور ہمارے علماء میں آئے تو شیخ صدوق نے مان الاخبار میں, سید مرتضیٰ نے الشافی فی الامامت میں, شیخ طوسی نے تلخیص الشافی میں, اور اس کے بعد ابن شراشوب مازندرانی مناقب آل ابی طالب میں, اس کے بعد علامہ مجلسی بحر الانوار میں, ابن میسم جو ہمارے نہج البلاغہ شرح کرنے والے ہیں انہوں نے لکھا, سب نے خطبے کو لکھا کہ بیوی نے کہا اے مہاجرین و انصار, جب کوئی میدان جہاد میں جاتا ہے تو جب لوٹ کے آتا ہے تو دو طرح سے آتا ہے, یا تو کامیاب لوٹتا ہے یا بھاگ کے آتا ہے. میں کیسے سمجھاؤں فکرہ بیوی کا فکرہ ہے کہ جب کوئی میدان جہاد میں جائے, جب لوٹ کے آتا ہے یا تو کامیاب لوٹتا ہے یا بھاگ کے آتا ہے. میرا علی جب بھی میدان میں گیا, جب لوٹ کے آیا, اس ہاتھ پہ بھی فتح, اس ہاتھ پہ اللہ اکبر. کتنی خوبصورتی سے خیبر یاد دلا دی. یا رسول اللہ کب تک لڑوں, کا جب تک دونوں ہاتھ پہ اللہ فتح نہ دے, ایک پہ مرحب کا سر ایک پہ خیبر کا در. تو بیوی نے کہا کہ میرا شوہر جب بھی لوٹا کامیاب لوٹا, وَتَنْكَزُونَ مِنَ اللَّذَانِ وَتَفِرُّونَ مِنَ الْقِتَالِ, تم جب بھی آئے تو بھاگ کے آئے. ارے بھائی کو ایک تو فاتح فارس تو اٹھ کے کہتا کہ میں تو بڑا کامیاب لوٹا ہوں, میں تو نہیں بھاگا نا, کوئی آواز نہ آئی, کوئی کسی نے نہیں کہا کہ ہم تو نہیں بھاگے. بھرے دربار میں رسول کی بیٹی نے کہا میرا علی کامیاب لوٹا, تم بھاگ کے لوٹے. خدا کی قسم فکرہ پڑھ کے آخری بندے تک چہرے بھی دیکھوں گا اور ہاتھ بھی, کس کا چہرہ کھلا, کس کا ہاتھ اٹھا, کس کا نہیں اٹھا. بی بی کا فکرہ کہا کہ تم کہتے ہو کہ فدق نہیں دیں گے, اے مہاجرین و انصار تم بولو میرے علی کے سامنے, جب میرا علی میدان سے لوٹا تو تم میرے علی کو ایسے دیکھتے جیسے غریب مسلمان عید کا چاند. اب ملے گی کھجوریں, اب ملے گا صدقہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, اب ملے گا فطرہ, اب علی یار ملے گی تازہ کھجوریں کھانے کو. تو ایسے دیکھتے تھے, تم کہتے ہم فدق نہیں دیں گے, تم کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں دیں گے. تم تو میرے علی کو ایسے دیکھتے تھے کہ اب مال غنیمت ملے گا, اب ہم فقیر سے غنی ہوں گے, اور تم کہہ رہے کہ ہم فدق نہیں دیں گے. شعر سنا دو چار اگر اجازت ہے, ارادہ ہو رہا ہے, وہ تقریر ختم کر رہا ہوں میں سے, بہت وقت ہو گیا, کیونکہ وہ نائب صاحب تو بہرحال چلے گئے اپنی سنا کے. صلوات پڑھ لیجیے مل کے محمد والا. دیکھیے بہت پرانے مصرے, میں نے ابھی 2-3 دن جہاں بھی 13 جنوری سے مسلسل سلسلہ چل رہا ہے یہ مجالس کا, تو جہاں گیا وہاں یہی ہوا کہ حضرت عباس کا ذکر آتا, تو میں نے کہا جا 2-4 شعر میں سے بھی سن لیجیے جب سن رہے ہیں تو. ابھی پردہ, حالانکہ میری نگاہ میں خطابت کا نقص ہے کہ آپ خطابت درمیان شعر پڑھے, لیکن ہمارے استاد کہتے تھے مجمع سو رہا تو شعر سنا دو. یہ بھی ہنر ہے, ایک فن ہے کے ساتھ. حالانکہ آپ سو نہیں رہے ہیں, ہر ایک بندہ آخر تک جاگا ہوا ہے میری نگاہ پہ. اونچائی پہ بیٹھنے والا سب کو دیکھتا ہے نا, اور یہ صرف ذاکر حسین کا مرتبہ ہے کہ معصوم فرش پہ ہوتے ہیں, ذاکر اونچائی پہ ہوتا ہے.
یہ صرف ذاکر حسین کا یہ مرتبہ ہے. انبیاء آتے ہیں نا, ملائکہ آتے ہیں, کہاں بیٹھتے ہیں؟ اور ذاکر 8ویں امام نے دیبل سے خود کہا کہ بیٹھو مرثیہ پڑھو. اتنا مرتبہ دیا ہے ذاکر حسین کو, ہم کیا مرتبہ دیں گے؟ اور ہم کیا جو ائمہ نے دیا ہے ہم کیا دیں گے ذاکرین کو؟ جو ائمہ نے نوازا ہے ذاکرین حسین کو, تو اتنا بڑا مرتبہ ہے ذاکر حسین کا. تو کسی کے مصرے ہیں کہ جو کاتب کل ہے وہ قلم آج عطا کر, لکھنے کے لیے بھیج دے خود سلسلہ کوثر. جبریل کے پر ونگز پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر. حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر. تیری بھی مشیت کا قلمدان ہے زہرا, میرا بھی ذرا آج کا عنوان ہے زہرا. یا فاطمہ زہرا تو شرافت کی کلی ہے, سنتے امامت تیرے آنگن میں پلی ہے. سرور کو رسالت تیری نسبت سے ملی ہے. حسنین پسر باپ نبی بخت علی ہے, حسنین پسر باپ نبی بخت علی ہے. اب پالے تجھے انسان کی اوقات کہاں ہے؟ حج ہے کہ تو بیٹی ہے مگر باپ کی ماں. حد ہے کہ تو بیٹی ہے مگر باپ کی, اس بیوی کا بابا ہے دو عالم کا مہاراج. ہے ماں کی فضیلت کا یہ تاریخ میں ادراج. کون؟ خطیط الکبریٰ. کیا ادراج ہے؟ ایک مصر میں کہتے ہیں نا شاعر مصر میں تاریخ سمیٹ دیتا ہے, دلیل میں دے دیتا ہوں کہ کیسے سمیٹی جاتی ہے. اس بیوی کا بابا ہے دو عالم کا مہاراج, ہے ماں کی فضیلت کا یہ تاریخ میں ادراج. مقروض توحید تو محتاج ہے اسلام, مقروض توحید تو اسلام ہے محتاج. دیکھیے وظیفہ دینے والے اور ہوتے ہیں, لینے والے اور ہوتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. وظیفے فدق میں سے ہی آپ دیکھیے اٹھا کے کیا 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 ان کے پہلی خلافت میں کیا ہوا. پورا عنوان ہے ایک کہ پہلی خلافت میں جاگیر کا کیا ہوا, دوسری خلافت میں کیا ہوا, تیسری میں کیا ہوا, چوتھی میں مولا علی کی خلافت کے دور میں اس کا کیا ہوا, اور اس کے بعد حکمرانوں نے اس کے کیا کیا کیا. وہ سب ایک جگہ اپنا عنوان ہے جو بزرگ تو بہرحال جانتے ہیں مجھ سے بہتر کیا کیا عنوان ہے سارے عنوانات اپنی جگہ محفوظ ہے. سب باتیں کتابوں میں لکھی ہے. منبر سے کوئی ایسی بات پڑھی نہیں جاتی جو کتاب میں نہ ہو. ہمیں اپنے مطالعے میں وسعت پیدا کرنی چاہیے, نظریات میں وسعت پیدا. کوئی منبر میں کی تاریخ میں کوئی ایسی بات نہیں پڑھی گئی جو کتابوں میں نہ ہو. ہر بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ کیا ہوا اس کا. تو وظیفہ دینے والا اور ہے, لینے والا اور ہے. سب کے وظیفے معین ہو گئے, یہاں تک کہ ازواج پیغمبر کے بھی. اور محسن نقوی شہید کہا کرتے تھے کہ جس کے دل میں جتنا علی کا بغض تھا اس کا وظیفہ اتنا زیادہ تھا. وظیفہ جب بٹ رہا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ, اور خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. تو مال جب بٹتا ہے تو سب سے زیادہ مسلمان لوگ کب ہوئے؟ فتح خیبر کے بعد. جب سونا 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 دیکھا مال تو سب لائن میں ہم بھی مسلمان, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بھیڑ کی بھیڑ. ساتھ خیبر کے بعد ہے نا, فتح خیبر کے بعد فوج در فوج لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. یہ تو تاریخ ہے نا, اسلام کی تاریخ ہے, ہوتے چلے گئے. کہا کہ توحید ہے مقروض تو اسلام ہے محتاج, قدرت کا حسی تاج ہے اس بی بی کا سرتاج. میں آپ کی دعوت پہ خوش راضی ہوں, جناب سیدہ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہماری مجلس قبول ہو جائے. قدرت کا حسی تاج ہے اس بیوی کا سرتاج. ایک بیٹا حسن حسن کی دنیا کا جلا ہے, اور دوسرا شبیر شہادت کا خدا ہے. آخری بندے تقریر ختم ہو رہی ہے, آخری مومنین تک بول جائیے گا, میں راضی جا رہا ہوں. اور دعا کہ جناب سیدہ ہم سے راضی ہو جائے. چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے. اب یہ آپ اختیارات نہیں بتائے جا رہے ہیں, یہ تو بہت معمولی سے اختیارات بتائے جا رہے ہیں. چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے, آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے. حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے, دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے.
یہاں سے لے کے آخری بندے بیت میں پڑھوں گا، اس کے بعد آپ جانے جناب سیدہ کی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی بولنا نہ بولنا، میرے حصے کی داد مجھے مل گئی، میں راضی۔ اب جناب سیدہ کی حمایت میں ہاتھ ضرور اٹھا دیجیے گا، سارے مل کے اجوا کھجور ہے، اگر خاموشی کا روزہ بھی رکھا تو افطار کیجیے گا۔ حضرت عباس کا ذکر لیجیے، آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ چاہے تو خفیصات کو یزدان بنا دے، آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے، حبشی کو کبھی واقعی تو سبحان بنا دے، دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے، حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے، تو جس کو دعا دے اسے تھک گئے آپ لوگ، ایک نعرہ بھی لگا پہ تھک گئے آپ لوگ۔ توحید کا عکاس بنا دے تو جس کو دعا دے اسے۔ کہا کہ تم کہہ تو نہیں دیں گے، جاؤ تم میرے مقدمے کو خارج کرتے ہو، میں تمہیں خارج کرتی ہوں، اب یہ میرا مقدمہ اس کی عدالت میں پیش ہوگا اور وہاں پہ میری وکالت میرا بابا کرے گا۔ یہاں میں نے وکالت کی، علی نے کی، تم نے مجھے جھٹلایا، علی کو جھٹلایا، لیکن اس کی بارگاہ میں جب مقدمہ جائے گا میرا بابا وکالت کرے گا، بتاؤ میرے بابا کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ اور کہا علی مجھے اب ان سے بات ہی نہیں کرنا ہے، اور شکریہ مورخین اسلام کا کہ لکھا کہ ناراض گئی، شکریہ بھائی بہت لکھا۔ ایک طرف لکھتے ہیں کہ ناراض گئی، دوسری طرف صحیح بخاری میں لکھا جاتا ہے حدیث پیغمبر کی، فاطمۃ بسط منی من ازاہا فقد ازانی، کہ میرا ایسا جس نے اسے اذیت دی اس نے، اور جس نے بھی رسول کو اذیت دی اللہ نے اسے بخشا نہیں، چھوڑا ہی نہیں اسے۔ بھئی ایک نے رسول کو دیوانہ کہا، قرآن نے 10 صفتیں بیان کر دی، سورہ نون والقلم میں جا کے پڑھیے گا، کر دی نا، 10 صفتیں بیان کر دی کہ اے میرا حبیب تم مجنون کہنے والا، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، چغل خور ہے، مکار ہے، اتلم بعد ذالک زنیم، مکار ہونے کے ساتھ ساتھ حرام زادہ بھی ہے۔ قرآن کے لفظ اپنے پسند کے عالم سے ترجمہ کرا لیجئے گا، مقبول ابن صاحب کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا، ذیشان جوادی کا دیکھ لیجئے گا، فرمان علی صاحب کا دیکھ لیجئے گا، سب نے یہ لکھا کہ زنیم کا مطلب ہے مجہول النسب، کہ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔ آیتیں آئیں اور رسول نے پڑھ کے سنا دی، اور سنی شیعہ مفسرین سب نے لکھا کہ یہ صفتیں قرآن نے ولید بن مغیرہ کی بیان کی، اور رسول نے ولید کو منہ پہ کہا کہ تو ہے، یہ تیری صفتیں ہیں، یہ خدا کی قسم تیری۔ فرمان علی صاحب کا آپ سورہ نور قلم میں دیکھو انہوں نے لکھا اس بات کا، فرمان علی صاحب کا قرآن تو سب کے گھروں میں ہے نا، کیونکہ ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دیتے ہیں نا قرآن۔ جب ہم لکھنؤ میں پڑھتے تھے تو فون آتے تھے، حضور وہ بٹیا کی شادی ہے قرآن لائیے گا بڑا والا رنگین، فرمان علی صاحب کا ترجمے والا۔ تو ایک دن تو میں نے جھنجھلا کے کہہ دیا بھائی قرآن دے رہے ہو، تعلیم بھی دی ہے یا خالی قرآن ہی دے رہے ہو؟ بس اگر تعلیم نہ دو گے تو پھر قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے تاج کی زینت بنا کے رکھ دیا جائے گا، جمعرات کو خالی اگربتی جلا دی جائے گی۔ اب قرآن اس لیے تھوڑی آیا کہ غلاف میں لپیٹ کے رکھ دو اگربتی جلا دو، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، پڑھنے کے لیے آیا ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، اسے ہدایت حاصل کی جائے، اس لیے تو ہے نا قرآن مجید۔ تو سب کے گھروں میں فرمان علی صاحب کا قرآن ہے۔ سورہ نون پر قلم اٹھا کے دیکھو لکھا کہ رسول نے کہا ولید یہ آخری بات تقریر ختم ہو رہی ہے، کہا یہ تیری صفت ہے، تو مجہول النسب ہے۔ تو وہ اٹھ کے لڑتا رسول سے، ایسے کیسے کہہ رہے ہیں آپ مجھے؟ اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ بھائی تو مجہول النسب ہے تو میاں ہمارے یہاں تو لٹ چلیں گے، گولیاں چل جائیں گی، ارے صاحب ایسے کیسے کہہ دیا۔ خدا کی قسم مفسرین کہتے ہیں کہ وہ لڑا نہیں رسول سے، اٹھا اور گیا سیدھا گھر، جا کے اپنی اماں سے کہنے لگا بتا میرا باپ کون ہے؟ تھک گئے، ختم ہو گئے بات، تھک گئے، چلیے آپ کی تھکان محسوس کری، بات ختم ہو گئی۔ کہا کہ میرا، اب گھبرا گئی، گھبرا تو جائے گی بھائی، اگر کوئی بیٹا ماں سے پوچھ لے کہ بتا میرا، دیکھیے ڈی این اے تو اب آیا ہے، ورنہ باپ کا اصل پتہ ماں کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون ہے، بتا کون ہے؟ اس نے کہا ولید۔ ولید نے کہا مغیرہ تیرا باپ ہے؟ تو کہتا مغیرہ میرا باپ نہیں ہو سکتا۔ ارے میں تیری ماں ہوں،
میں گرے منہ گیا. کہا کہ نہیں ہو سکتا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آج مجھے اس نے مصون النسب کہا جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. بھائی کافر مشرک رسول کو صادق اور امین سب مانتے تھے. امانت رسول کے پاس. رسول کہتے تھے بتاؤ میں کہوں پہاڑ کے پیچھے لشکر جا کے دیکھو نہ ہو تو کافرین مکہ نے کیا کہا, مشرکین مکہ نے, ہم سمجھیں گے ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے لیکن آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. کہا اس نے مجھے اچھا ہوا آپ نے فکرہ لکھا کہ مشرک ہو کے اس نے بتایا کہ جب ماں عصمت کے مقابلے پہ آئے تو معصوم سچا ہوتا ہے, ماں جھوٹی ہوتی ہے. تو اس نے کہا نہیں ہو سکتا. تو کہا بخشا نہیں, قرآن نے بیان کر دی. ٹھیک, مکہ فتح ہوا, حضور نے اعلان کیا جو آ جائے سب کے لیے امان ہے, لیکن نام بتائے باروایت 6 باروایت 9. کہ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کے خلاف کے پیچھے بھی چھپے تو نکال کے مار ڈالو. سرکار رحمت اللہ عالمین آخری بات ختم ہو رہی ہے, بات فیصلہ بات ختم. تو کہا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے. تو مجھے جس نے اذیت دی وہ خانہ کعبہ جایامن ہے نا, قرآن نے کہا جو کعبے میں آ گئے وہ امان پا گیا. جایامن اس لیے وہاں پہ خون نہیں بہا, جایامن قرآن نے قرار دیا ہے. کہا کہ نہیں جایامن ہے, نکالو خانہ کعبہ کے خلاف کے پیچھے. اذیت دی. جو لوگ حج اور عمرہ سے کیے ہیں, جو نہیں گئے پروردگار سب کو شرف نصیب فرمائے, مشرف فرمائے. جو گئے وہ بار بار جائیں. جب انسان محرم ہو جاتا ہے, احرام باندھ لیتا ہے احرام, تو اس پہ خون کا بہانا حرام. مچھر بیٹھا ہوا کاٹ رہا ہے, مار نہیں سکتے. کیوں؟ خون نہیں بہا سکتے. بہا دے تو کفارے ہیں اس کے اپنی جگہ. لیکن ایک جانور ہے جسے حالت احرام میں بھی مارا جا سکتا ہے, اور وہ ہے بچھو, عقرب. کا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے رسول کے ہاتھ پہ ڈنک مارا, رسول کو اذیت دی. اب آپ سمجھ گئے, آخری بات فیصلہ ہو گیا. صحیح ترین کتاب میں ہے کہ جس نے مجھے اذیت دی, جس نے زہرا کو اذیت دی. بھائی آخری بات ہے, تقریر ختم, تھکان اتر جائے گی اور مصاحب کے 2-4 جملے بیوی ہم سب سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. کہا کہ اگر کہا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے رسول کو اذیت دی وہ مجنون النسب. جس نے رسول کو اذیت دی وہ خانہ کعبہ کے خلاف کے پیچھے بخشا نہیں جائے گا. جس نے رسول کو اذیت دی وہ حالت احرام میں وہ بخشا نہیں جائے گا. یعنی رسول کو اذیت دینے والا حالت احرام میں بخشا نہیں جائے گا, خانہ کعبہ کے خلاف کے پیچھے نہیں بخشا جائے گا. اب حدیث آئی کہ فاطمہ میرا حصہ, جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, رسول کو اذیت دینے والا بخشا نہیں جائے گا. تو زہرا کو اذیت دینے والا اگرچہ مزار رسول میں سو جائے بخشا نہیں ہے. بخشش کا کوئی خانہ نہیں ہے. جس نے مجھے اذیت دی, اس کو اذیت دی اس نے مجھے, جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. علی مجھے بات نہیں کرنا ہے, چلو. کہتے ہیں کہ جب گئی تھی تو چل کے گئی, لیکن جب لوٹی دربار سے تو ایک ہاتھ علی کے کاندھے پہ, ایک ام ایمن کے کاندھے, سہارا لے کے آئی. اور جب گھر آئی تو ایک بچی تھی چھوٹی سی 4-5 سال کی, لپٹ گئی قدموں سے. ماں کو دیکھا نا, بچی نے ماں کو دیکھا اور کہا ماں جب آپ گئی تھی تو باہر سفید نہ تھے. اجرکم اللہ. فضائل آپ نے بہت اچھے سنے, خدا کی قسم آپ بہت اچھے. لیکن مان مجلس تو یہ ہے, ہمارے زمانے کے امام ہم سے راضی ہو جائیں گے اگر آنکھ سے آنسو نکلیں گے. ہر مجلس میں زہرا کو پرسہ دیا جاتا ہے. آج شب شہادت ہم سب مل کے اپنے زمانے کے امام کو, اے ہمارے زمانے کے امام امبیڈکر نگر کے مومنین کا پرسہ قبول کیجئے گا. ہم آپ کو آپ کی جدہ کا پرسہ پیش کرتے ہیں. اے میرے مولا حسین, زندگی بھر جو رومال لے کے آتی تھی آج اسی مادر گرامی کا پرسہ پیش کرتے ہیں.
عزادار مظلوم کربلا میں ذاکر بعد میں عزادار پہلے ہوں. ہر ذاکر بھی تو عزادار کا بڑا مرحلہ عجیب ہوتا ہے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ کے مسائل پڑھنا. لیکن اتنی دعا کہ پروردگار میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. اللہ اکبر. سوال کیا ماں بال تو سفید نہ تھے, پاؤں پہ ورم تو نہ تھا, کمر سیدھی تھی خمیدہ تو نہ تھی, اے دربار میں ایسا کیا ہوا؟ کہتے کہ ہاتھ ہٹایا علی کے کاندھے سے, ام ایمن کے کاندھے سے, زمین پہ بیٹھی, زینب کو کلیجے سے لگا, زینب تو دربار کے بارے میں سوال نہ کرنا, تیری ماں دربار میں گئی سر پہ ردا, علی ساتھ میں, تو دربار میں جائے گی بے مجنو چادر. اجرکم اللہ. خدا آپ کی آنکھوں پر رحمتیں نازل کرے, خدا آپ کی آوازوں پر رحمتیں نازل کرے. کہا یہ صحابی کا دربار, وہ شرابی کا دربار. اماں میرے بھائی میرے ساتھ نہ ہوں گے, کہوں گے لیکن نو کے نیزہ پہ سر ہوگا, کسی کا گھوڑے کی گردن میں. اجرکم اللہ. زداران جناب سیدہ, رونا اختیار میں نہیں ہوتا, لیکن ہائے زہرا کہنا اختیار میں ہے, ماتم کرنا اختیار میں ہے. اللہ ہماری ہائے کو قبول کرے, ہمارے ماتم کو قبول کرے. کہتے ہیں کہ ایک سیدانی بی بی تھی, سیدانی بی بی, اور جو سادات ہوتے ہیں ان کی دعا جلد مقبول ہوتی ہے. سیدانی بہت روئیں گے خدا کی قسم. سیدانی بی بی, اس کے پڑوس میں ایک فیملی رہتی تھی. اس فیملی میں ایک لڑکی تھی 17-18 سال کی. وہ لڑکی اونچائی سے گری, پہلو کے بل گری, پھسلیوں میں چوٹ آئی. ڈاکٹر کے پاس لے گئے. سیدانی بی بی کو پتا چلا تو عیادت کے لیے گئی. اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہا ویسے تو ٹھیک ہے, لیکن جب سانس لیتی ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے. کہا کیوں؟ کہا طبا کا کہنا ہے کہ جب پھسلیوں میں چوٹ آتی ہے تو سانس لینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. سیدانی تھی نا, تڑپ کے کہتی ہائے میری شہزادی, ہائے رسول زادی, 3 مہینے تک اسی تکلیف میں مبتلا. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ تو کس شہزادی کی بات کرتی ہے؟ کہا تو میری شہزادی کو پکار, تو کہے یا فاطمہ اغیثینی, اے رسول کی بیٹی میری مدد کو آئیے, تیری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. ابھی وہ سیدانی مڑی تھی, اس لڑکی نے آواز دیا رسول کی بیٹی مدد کو آؤ. دوڑتے ہوئے بستر سے اٹھی, سیدانی کے سامنے آئی. کہ ایک بیوی آئی تھی جس کا ہاتھ پہلو پہ رکھا تھا, کہتی تھی تیری تو پسلیاں ٹوٹی, ہائے میرا محسن, میرے شکم میں میرا محسن مارا. اجرکم اللہ. پر 2 فکر اور پڑھنا ہے, 2 فکریں پڑھوں گا تقریر ختم ہو جائے گی. ہاں یہ میں مصائب نہیں پڑھ رہا. امام حسن مصطفیٰ کے لیے ارباب مقاتل نے لکھا کہ جب مسجد جایا کرتے تھے تو راستہ بدل لیتے تھے. صحابہ کہتے تھے مولا اس راستے سے چلے تو جلدی پہنچ جائیں گے. حسن مصطفیٰ کہتے نہیں میں اس راستے سے نہ جاؤں گا. مولا کیوں نہ جائیں گے؟ کہ اس راستے میں اس ظالم کا گھر آتا ہے جس نے اماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا ہے. ارے میرے مولا کچھ لوگوں کو دیکھ کے منہ پھیر لیتے تھے. مولا منہ کیوں پھیرتے؟ کہ جب بھی ظالموں کو دیکھتا ہوں مجھے میرا بھائی محسن یاد آتا ہے. ٹوٹا ہوا پہلو, میری ماں کہتی رہی اے فضا میرا محسن شہید. اجرکم اللہ. عزاداران جناب سیدہ, لیجیے رسول کی بیٹی رخصت ہو گئی. حسن و حسین یتیم ہو گئے, سر سے امامے پھینکے. حسین نے اماں کا سر زانو پہ رکھا. اے اماں آپ کا آخری وقت ہے, آپ کا
سر حسین کا زانو، جب حسین کا آخری وقت ہو تو حسین کا سر آپ کی آغوش میں، اے اماں علی آ گئے، اے زہرا علی اکیلا رہ گیا۔ اجرکم اللہ، خدا کی قسم ارباب مقاتل نے لکھا، بڑا قیامت خیز جملہ ہے کہ علی حسن و حسین سے کہتے تھے اے میرے لال اپنی ماں کو ذرا آہستہ سے رو، کہیں ظالمین تک رونے کی آواز نہ پہنچے۔ حسن و حسین نے کرتے کے دامان اپنے منہ میں دبا لیے، اپنے آواز کو کم کر لیا۔ جو علی بچوں کو روک رہا تھا جب غسل دینے پہنچا تو چیخ مار کے مولا چیخ مار کے کیوں روئے؟ کا پسلیہ شکستہ کبھی بتایا تو نہیں، جنازہ تیار ہوا صحن خانہ میں لایا گیا، حسن آگے بڑھو، کلثوم آگے بڑھو، زینب آگے بڑھو، حسین آگے بڑھو، حسن آگے بڑھے، اماں خدا حافظ، زینب آگے بڑھی، کلثوم آگے بڑھی، ایک شہزادہ صحن خانہ میں حسین خدا حافظ نہ کہو گے اے بابا میری ماں افضل یا عیسیٰ کی ماں بے شک رسول کی بیٹی افضل ہے، اے بابا جب تک مریم نے عیسیٰ کو نہ بلایا عیسیٰ نہ آئے، جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ آئے گا۔ بندے کفن ٹوٹے ہاتھ برآمد، آ جا میرے لال میں نے چکیا بھی۔ سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بك زهراء وأبيها وبالها وبنيها بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بی بی زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے آنسوؤں کو، ہماری اس مجلس کو، ہماری نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی عزاداران جناب سیدہ عزاداری میں مجلس ماتم مصروف ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار مومن و مومنات مسلم و مسلمات موجود ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس کے روزگار میں برکت رحمت نعمت نازل فرما۔ معبود تجھے حضرت محسن کا واسطہ جو بے اولاد ہے انہیں دولت اولاد سے مالا مال فرما۔ معبود اس مجلس کے ذکر کے صدقے میں جملہ حاضرین مجلس جو تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، تیرے سامنے جھولیاں پھیلائے ہیں، ان سب کے دلی حاجات کو پورا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا خصوصی دعا ہے کہ جنت البقیع کے تعمیر ہونے کے اسباب فراہم فرما، ہم سب کو مزار سیدہ دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ سب سے عظیم دعا یہی ہے، زمانہ پورا شوب ہے، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ما تمیز